إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ موالات اور دلی محبت کے رشتے پیدا نہ کریں، کافروں کے ساتھ پیار کی پینگیں نہ بڑھائیں، اور اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین نظام دیا ہے کہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے، اور نفرت کس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مطلق فرما دیا کہ کافروں کے ساتھ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، یعنی یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ تم موالات کا، دلی تعلقات کا رشتہ قائم نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ المائدہ آیت 57۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ تمہارے دین کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں انہیں اپنے دوست نہ بناؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور پیار کا معیار بتا دیا اور فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ صرف اللہ کی خاطر، اور اگر کسی کے ساتھ نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تو وہ اپنی ذات کی خاطر نہیں بلکہ وہ بھی صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ پیار بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے فرما دی ہیں۔ اب اگر کافروں کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، کافروں کے ساتھ ہمارا پیار ہوگا، تو یقینی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کافر کے ساتھ اپنے پیار کی پینگیں بڑھانا یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے تو ہو سکتا ہے، میری تجارت بڑھ جائے، مجھے اس کے اسلحے سے خوف آتا ہے، اس کے پاس بڑا اسلحہ ہے، اس کے پاس بڑی عسکری طاقت ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، یہ بنیادیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بنیاد ہو کہ اس کافر سے میرا پیار اس لیے ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کر رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کی خاطر کسی کافر سے پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، اگر اللہ کو مانتا ہے تو رسول اللہ کو نہیں مانتا، نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانے، نہ مسلمانوں کا احترام کرے، اور ہم کہیں کہ ہم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ کے لیے محبت کافر سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہیں بھی مومنوں کو یہ روا نہیں ہے، مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں اپنے مومنوں کو چھوڑ کر، اپنے مومنوں سے قطع تعلق، اپنے مومنوں سے سال سال بھر بولنے کو تیار نہیں،
بلکہ کئی لوگ وہ ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں سے سال ہا سال نہیں بولتے، اور بہن بھائی تو دور کی بات ہے، اپنی ماں سے نہیں بولتے، اپنے باپ سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ماں سے دشمنی کیا ہے؟ میرا خیال ایک دن پہلے میں نے یہاں ذکر کیا، کہتے ہیں جی یہ میری بیوی کے ساتھ لڑتی رہتی ہے۔ بیوی کے ساتھ اگر ماں کی ناراضگی ہے تو ماں کے ساتھ بول چال چھوڑ دیتا ہے، اس طرح کا مسلمان ہے۔ اور کافروں کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ، بڑا پیار، بلکہ کئی لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج تو نہیں؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اکٹھے رہتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک آفس میں ہیں، اور اتنے انڈر پریشر ہیں، کہیں گے جی وہ ہمارا مروت، ہماری مروت کا بھی تو کوئی تقاضا ہے۔ اسلام نے کافروں کے لیے کوئی مروت نہیں رکھی، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ دلی محبت پیدا کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اسلام نے یہ جائز قرار نہیں دیا۔ کسی مجبوری کے عالم میں کافر کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، مجبوری کے عالم میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ کثیر الاسفار تھے، مختلف ملکوں میں جنگ کے لیے جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور کئی ملک ایسے ہوتے کہ وہاں اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ہمیں کوئی اور برتن نہ ملے، جس علاقے میں گئے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، وہ یہودی یا عیسائی ہیں، اور ہمارے پاس اپنے برتن سفر میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، کھا لیا کرو، نہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی برتن تمہیں اور نہ ملے تو ان کے برتن کو اچھی طرح دھو لو اور پھر اس میں کھانا کھا لو۔ برتن کو اچھی طرح دھو کر پھر اس میں کھانا کھاؤ۔ اور ہمارا بھائی کہتا ہے کہ ہمارے ہی برتن میں وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ بلکہ پرسوں ترسوں کسی نے ٹیلی فون پہ پوچھا کہ ہمارے پاس کھانا موجود تھا اور ہماری پلیٹ میں تھوڑا کھانا کم پڑ گیا، اور ایک فلپینی ہے یا کوئی کافر ہے دوسرا، وہ اٹھا اور اپنی پلیٹ لا کے ہماری پلیٹ میں الٹ دیا۔ اب ہم اگر نہیں کھاتے تو وہ ناراض ہوگا۔ ہماری محبت کا معیار دیکھیں کہ اس کو ناراض کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم کھانا نہیں کھاتے تو وہ ناراض ہوگا، کیا کریں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ فلپینی چوہا بھی کھا لیتے ہیں، بلی بلہ مل جائے اسے بھی پکڑ کر یہ کاٹ کھاتے ہیں۔ بلکہ فلپینیوں کے بارے میں تو یہ باقاعدہ ریکارڈڈ ثابت ہے کہ انہوں نے بندہ پکڑا اور کاٹ کے کھا لیا، انسان۔ یہ آن دی ریکارڈ بات، آدمی پکڑا کھا گئے، اور پتہ کب چلا؟ ان میں سے ایک آدمی کھا گیا۔ اب ہر میٹ تو کھانے والا نہیں ہوتا نا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے گوشت کو حرمت عطا فرمائی ہے۔ انسان کا گوشت حرام ہے، اور حرام ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں کتے کا گوشت حرام ہے۔ حرام ان معنوں میں ہے جن معنوں میں مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ والی ہے یا نہیں مسجد حرام؟ حرام سے مراد حرمت والا، عزت والا۔ اللہ رب العزت نے انسان چاہے کافر کیوں نہ ہوگا، اس کے گوشت کو حرمت والا قرار دیا ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ کھا گئے، اور بعد میں ان میں سے ایک آدمی شاید کچھ زیادہ کھا گیا یا کیا ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا۔ چیک کیا گیا، بالآخر پتہ چلا کہ اس کے معدے سے انسانی گوشت کا کوئی لوتھڑا، کوئی ٹکڑا نکلا ہے۔ پکڑا، مارا، پیٹا، پتہ چلا کہ فلاں بنگالی جو غائب تھا کئی دنوں سے، یہ اس کا گوشت ہے، وہ کاٹ کے کھا گئے۔ جو لوگ انسان کو کھا جائیں، جو بلی کھا جائیں، جو کتا کھا جائیں، وہ اپنی پلیٹ لا کے آپ کی پلیٹ میں انڈیل دے اور آپ کہیں کہ اگر نہ کھائیں گے تو ناراض ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، فلپینی ناراض نہیں ہونا چاہیے، یا ہندو ناراض نہیں ہونا چاہیے،
سکھ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بھائی یہاں کہاں آپ کی حب للہ اور حب فی اللہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، پیار ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے، اور ہم صرف اپنی ذات کی خاطر نوکری، سروس، مکتب، مروت کا لفظ بڑا اچھا ہے، مسلمانوں کو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن اس کی حدود ہے۔ اگر کہیں حرام میں آدمی واقع ہوتا ہے، ہونے کا خطرہ ہے، تو وہاں مروت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو نہیں چاہیے کہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ پیار اور محبت پیدا کریں، لیکن ہماری محبت کی پینگیں بار بار جاتی ادھر، ہماری گاڑی کا رخ ہی ہر وقت کافروں کی طرف رہتا ہے، وہ مقامی ہو، وہ محلی ہو، وہ عالمی ہو، وہ ملکی ہو، چاہے کوئی بھی سطح ہو۔ اور ایک نہیں، ہماری زندگی میں کافروں سے محبت کے مظاہر، کافروں سے محبت کے نشانات، کافروں سے محبت کی علامات بے شمار ہیں۔ ہمارے لباس کافروں کے، ہمارا انداز اکل و شرب کافروں کا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ کو بہت تھوڑے سے لوگ ملیں گے جو کچھ پابندیاں کرتے ہیں کہ بھائی کھانے کے لیے یہ انداز ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کھانے کے انداز آج کل کیا ہے؟ ٹیبل پہ کھانا رکھ دیا، کھانا رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیبل پہ کھانا رکھ دیا تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی کا آ کے لے اور کھائے۔ اب یہ کہ کھانا بھی ٹیبل سے کھڑے کھڑے لینا ہے اور کھانا بھی چلتے چلتے ہی کھانا ہے، کچھ کام خاص ہیئتوں سے، خاص کیفیتوں سے بتائے جاتے ہیں کہ یہ بفے سسٹم ہے، یہ بفے سسٹم ہے کہ کھڑے کھڑے، بوفیا بھی یہاں عربوں نے بوفیا کر دیا، بفے سسٹم۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، یہ بفے سسٹم نہیں، یہ بفیلو سسٹم ہے۔ یہ گائے بھینس کا، ڈھور ڈنگروں کا کھانے کا طریقہ ہے، ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہوئے چلتے ہوئے کھاتے پھر رہے ہیں۔ گائیں بھینسیں ایسے کھاتی ہیں نا، چلتے ہوئے، جہاں چارہ دیکھا منہ مارا اور آگے، جہاں بوٹی آئی بوٹی کھا لی، چلتے ہوئے آئے کہیں سے سویٹ ڈش اٹھا لی، پھر آئے دوبارہ بریانی اٹھا لی، 10 20 30 کھانے پڑے ہیں، یہ گھومتے پھرتے پلیٹ بڑی نہیں ڈالیں گے۔ تجربہ کھانے کا بڑا ہوتا ہے، بڑی پلیٹ فل کر کے نہیں بیٹھ، پتہ ہے کہ بیٹھنا پڑے گا، تھوڑا سا ڈالا، گھوم رہے ہیں، ادھر سے ہو کے وہ پلیٹ ختم کی، آگے دوسری، بار بار۔ یہ انسانوں کا کھانا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانے کا حکم دیا ہے۔ کسی مجبوری کے عالم میں نہ ہو تو پینا بھی بیٹھ کے۔ کھانے کے انداز کافروں کے، ہمارا لباس کافروں کا، ہمارے سارے انداز کافروں کے۔ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھر مسلمانوں کا ہے یا کن کا ہے۔ کئی گھروں میں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو اندر داخل ہوتے ہی مین ڈور جو ہے، ہمارا باب رئیسی، مین ڈور کی دائیں طرف اس طرح کر کے اور بائیں طرف اس کر کے 2 بڑے بڑے شیر، یہ شیر ہیں نا بڑے بڑے، لائن یا ٹائیگر کہیں، 2 بڑے بڑے ٹائیگر سٹیچو، ایک یہ پڑا ہے ایک یہ پڑا ہے، ایسے باہر کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ میں نے سنا کہ اس طرح فلاں گھر میں ہے، تو میں نے کہا وہ چاہتے ہوں گے کہ مہمان آتے ہوئے ڈریں، ہمارے گھر میں مہمان داخل نہ ہوں کہ ان کے یہاں تو یہ مسلمانوں کے یہاں یہ حرکتیں نہیں تھی، یہ کافروں سے آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں کتا ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب بتائیں یہ کیا ہے؟ تصویر ہے یا نہیں؟ تصویر سے بھی بڑی بات ہے۔ تصویر تو کسی نے چھوٹی سی دیوار کے لگا لی، کسی نے ٹیبل پہ لگا لی، حرام تو وہ بھی ہے، ناجائز تو وہ ہی ہے، یہ تو پورے جانور لا کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل بندر، ریچھ، ٹائیگر،
اور کیا کیا پورے جتنا ان کا جسم ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے اسٹیچو ملتے ہیں. گھر کے اندر دروازے میں داخل ہوتے ہی اسٹیچو پڑا ہوا ہے. اب کیا یہ مسلمانوں کا گھر لگے گا؟ اندر جائیے، اندر کھانے پینے کا سسٹم بھی وہی ہے جو انگریزوں کے یہاں ہے. آپ الماریوں کو چیک کیجئے، ان کی الماریوں میں برتن بھی وہی ہوں گے جو خاص کافروں کے شراب پینے کے لیے خاص برتن بنے ہوئے ہیں. کسی بھی زندگی کے شعبے کو ذرا اچھی طرح چیک کر لو، ہمارا پیار ہی ان سے ہے. زبان سے کہیں گے نہیں، لیکن کرتوتوں سے، اپنے عمل سے ہمارا پیار انہیں کافروں سے نظر آتا ہے. جبکہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے اے مومنو، اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار نہ کرو. پیار کرو کسی سے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر نفرت کرو کسی سے تو صرف اللہ کے لیے. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ مولوی لوگ پرانی باتیں، بیکورڈ لوگ ہیں، آکورڈ لوگ ہیں، فلاں ورڈ لوگ ہیں، سارا کچھ کہیں گے. بیکورڈ آکورڈ یہ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں. جو آدمی اسلام پر چلنا چاہے پہلا تانا اسے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ پسماندہ ذہنیت کے لوگ ہیں. واقعی ہم پسماندہ ہیں. ہم تو بیکورڈ تھوڑے سے بھی نہیں، ہم تو 1500 سال پرانے پسماندہ ہیں. ہم آج کل کے پرانے نہیں کہ 50 سال پرانے ہوں، ہم تو 1421 سال پرانے ہیں. 21 کیوں؟ 31 نہیں، 21 میں نے اس لیے کہا کہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزر گئے تھے. ہم 1421 اور یا پھر پورے 23 سال اس میں اور شامل کر لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 44. ہم تو 1444 سال پرانے ہیں. ہم تو اتنے بیکورڈ ہیں کہ 1500 سال پیچھے جائیں تب ہمیں سکون آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں ہماری شریعت کا آغاز ہے، وہاں ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. ہمیں یورپ سے آنے والی باتیں نہیں، ہمیں مکہ سے آنے والی باتیں پسند ہے، مدینہ سے آنے والی. بیکورڈ ہے کیونکہ اس کے گھر میں کتا نہیں، اور یہ صاحب فارورڈ ہیں، یہ ترقی یافتہ ہیں. ترقی پسند بھی نہیں، ترقی یافتہ ہیں، پا چکے. جس کے گھر میں کتا آ چکا، بیگم کی گود میں کتا، صاحب کی گود میں کتا، صاحب کی گاڑی میں کتا، بیگم کے کچن میں کتا، یہ تو واقعی ترقی یافتہ ہے. ترقی پسند تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ترقی کی کوششیں کر رہے ہیں، کتا تلاش کر رہے ہیں، ابھی ملا نہیں، وہ ترقی پسند ہے. اور جس کے گھر میں کتا آ چکا وہ ترقی یافتہ ہے، ترقی پا چکا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں کی محبت دل میں رکھنے سے منع فرمایا ہے. کافروں سے اس طرح کی محبت نہ کرو کہ وہ تم آج ظاہری امور میں کرو گے، کل تمہارے اندر وہ محبت داخل ہو جائے گی. آج ظاہری امور میں کتا رکھ لیا، گھر میں ٹیبل پہ فوٹو لگا لی، وہاں فوٹو لگا لی، دروازے پر اسٹیچو رکھ لیا. اور اسٹیچو صرف دروازوں پر نہیں ہوتا، ہماری الماریوں میں بھی ہوتے ہیں. اندر شو پیس کے طور پر خوبصورت بالو رکھے ہوئے ہیں. اور نام لیا باہر کے بچوں کے کھیلنے کے لیے ہے. بچوں کے کھیلنے کا ہوتا تو جائز بھی تھا. اب یہ تو بچوں کی اماں کے کھیلنے کے لیے لگتا ہے، الماری میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور لاک بھی لگا ہوا ہے، بچہ اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. اگر بچے کے ہاتھ میں دیں گے، گڑیا ہے، بالو ہے، کچھ بھی ہے، وہ شام تک اس کا ٹیا پانچا کر دے گا. ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، تو بچے کے پاس جائز. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھیں، گڑیا سے کھیلا کرتی تھیں. صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور عصر کے بعد جب بچے رونے لگتے، اندازہ کریں صحابہ کرام بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے کہ بچے میں ابھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، ابھی اس پر فرض نہیں ہوا، بچہ 15 سال کا نہیں ہوا بلکہ بچہ ابھی 3-4 سال کا ہے، اسے روزہ رکھوا دیا. اب 3-4 سال کا بچہ تو عصر کے بعد بیچارہ کچھ کھانے کو مانگے گا، اور بچے رونا شروع کرتے. صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے، اور صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک کھلونا بنا کے دے دیتے
اور کھلونا روئی کا۔ اب وہ بچہ اس کھلونے کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے، 1 گھنٹہ تو ہوتا ہے عصر کے بعد، 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے، بچہ کھلونوں میں شروع ہو جاتا اور وقت نکل جاتا، افطاری کا ٹائم آ جاتا۔ اگر بچوں کو کھلونا دیں تو جائز، لیکن بچوں کے ماں باپ کھلونے کو الماری میں سنبھال کے رکھیں، یہ کافروں کی عادتیں ہیں، یہ مسلمانوں کے کرتوت نہیں ہیں۔ اللہ نے بار بار ہمیں فرمایا کہ کافروں سے محبت نہ کرو، کافروں سے دلی تعلقات پیدا نہ کرو، لیکن ہم ہیں کہ ہر رنگ میں، ہر طریقے میں، ہر انداز میں ہماری جا کے تان ٹوٹتی ہی کافروں کے گھر ہے کہ وہاں یہ بھی ہے، وہاں یہ بھی ہے، اور جو آدمی اس طرح کی بات نہ کرے اسے کہیں گے کہ نہیں یہ بیکورڈ لوگ ہیں۔ اور جو اچھے اردو جاننے والے کہتے ہیں کہ یہ ملا لوگ جو ہیں یہ رجت قہقرہ یعنی پیچھے پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھائی اگر خیر پیچھے ہے اور شر آگے ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ پیچھے ہی جانا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو رہا ہے کہ آگے گڑھا ہے، اس گڑھے میں گروں گا ساری عمر نہیں نکل پاؤں گا، یا مر جاؤں گا وہیں یا وہیں پڑا رہوں گا، تو کیا خیال ہے آگے ہی جائیں گے؟ پھر بھی نہیں، پیچھے ہی آئیں گے۔ سلامتی دین کی، سلامتی ایمان کی، سلامتی اخلاق کی مسلمانوں کی پیچھے ہے، آگے نہیں، کیونکہ ہمارے دین کا اصل منبع 1444 سال پیچھے سے شروع ہوا اور وہی قیامت تک ہمارے لیے ہے، اور اسی کے نتیجہ میں انشاءاللہ ہمیں فوز و فلاح اور کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بہت ساری ان چیزوں، یہ 2-1 کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور تذکرہ ان کا ہوتا رہتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہی آج ہمارے یہاں ایک نئی وبا آئی ہے، اور وہ 2-3 سال سے زور کرتی جا رہی ہے، ہر سال پچھلے سال سے بڑھ جاتی ہے، اور وہ وبا کون سی ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ پرسوں 14 تاریخ کو، آج 12 ہے نا، آج انگریزوں کی 12 تاریخ ہے، انگریزوں کی 14 تاریخ کو، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے۔ انگریزوں نے اپنی آوارگی، انگریزوں نے اپنی فحاشی، ان کے یہاں تو ویسے کوئی ماں بہن کا تصور نہیں رہا، کوئی جانتا نہیں کہ یہ عورت میری ماں ہے، بہن ہے، بس حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نکاح کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی بھی 2 عورت اور مرد ایک کمرے میں ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہ سکتے ہیں، انہیں باقاعدہ قانونی طور پر پروٹیکشن حاصل ہے، تحفظ موجود ہے، قانون نے جائز قرار دے دیا کہ کوئی بھی 2 لڑکی اور لڑکا رہ سکتے ہیں۔ اور اب تو بدماشی کی انتہا ہو گئی، اب تو یورپ میں یہ آ گیا کہ 2 لڑکا اور لڑکا، لڑکی اور لڑکا حرام تو ہے لیکن فطرتی تو ہے۔ اب غیر فطرتی انتہائی مجرمانہ حالت کہ لڑکا اور لڑکا دونوں آپس میں ایک کمرے میں اکٹھے نکاح کے کر کے رہ سکتے ہیں، ان کے یہاں تو یہ عالم ہے۔ اور جہاں 2 لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی اسے کون سنبھالے گا، کہاں سنبھالے گا؟ کل کو وہ لڑکی باہر نکلے گی، اسے کیا معلوم ہے میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری کون ہے؟ وہاں تو بہن بیٹی کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، شادی سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی شادی کر کے کون سنبھالے پھرے، ٹھیک ہے اس طرح رہے جب تک رہے، جب نہ جی چاہا نہ رہے، 1-1 2-2 3-3 4-4 بچے ہو جاتے ہیں، شادی نہیں، کہتے نہیں ہمارے بچے ہیں لیکن ہماری شادی نہیں۔ عجیب سا، ہمارے یہاں تو خوف آتا ہے اس ماحول کو سن کر دیکھ کر، یہ بچے ہمارے ہیں، شادی کب کی تھی؟ ابھی شادی نہیں کی۔ اور کئی لوگ ہیں کہ 2-2 4-4 بچوں کے بعد آخر سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور شادی کرتے ہیں۔ اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جو حرام کی اولاد ہے، ناجائز اولاد، لیکن پیدا کیے ہوئے ہیں، انہیں پرواہ کوئی نہیں۔ اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ جیسے چاہو چلو پھرو۔ اس قسم کے گندے انتہائی غلیظ ماحول میں یہ ویلنٹائن ڈے پیدا ہوا۔ کیا مسلمانوں میں کہیں اس کا، اسلام میں کہیں بھی تصور ہے؟ کسی بھی لڑکی کو لال رنگ کا پھول پکڑا دیجیے،
اسلام میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو لڑکی کو اجازت ہے کہ لانگ ہیل والی جوتی نکالے اور اس آدمی کے سر پر مارے۔ اسلام میں یہ تصور ہے کہ تم کون ہو اتنے جرأت کرنے والے، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ لال کلر کا روز، گلاب کا پھول، اب روز نہیں ملتا تو کوئی بھی لال پھول، لال ہونا شرط ہے، لال ہونا شرط ہے، کیونکہ ویلنٹائن ڈیز پہ ہر چیز لال، مٹھائیاں بانٹیں گے تو لال۔ اور مجھے 2-4 سال پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے محلے میں کہتا ہوں، ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، صاحب تھے اب نہیں، ان کے بیٹے نے جی ایم سی گاڑی، جی ایم سی بڑی گاڑی ہے، جی ایم سی گاڑی کو راتوں رات پتہ نہیں کہاں سے پینٹ مروایا، ساری گاڑی کا روز کلر کر دیا اور اس کے اوپر موٹا سا چھت پہ لکھ دیا ویلنٹائن، پوری گاڑی کو ویلنٹائن بنا دیا۔ اور چلتے پھرتے بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ کسی کو بھی کہیں گے ویلنٹائن، میں تمہارا ویلنٹائن، میں تمہاری ویلنٹائن۔ ویلنٹائن ڈیز پر بے حیائی کی حد ہو جاتی ہے۔ اور پرسوں دیکھنا آپ کو پھول نہیں ملیں گے، لال پھول نہیں ملیں گے۔ یہاں سعودی عرب کے اندر بھی یہ سلسلہ موجود ہے، کوئی کارنش پہ کسی کا داؤ چل جاتا ہے، کسی کا کسی کلب میں چل جاتا ہے، کسی کا کسی ہال میں چل جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حرام کرنے والوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ بنی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی 14 تاریخ کو لال رنگ کے روز یا لال رنگ کے پھول ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اس قسم کی یہ کہ ساتھ کہتے ہیں عید الحب، نام ویلنٹائن ڈیز کا اصل کیا ہے؟ عید الحب، محبت کرنے والوں کی عید۔ میں کہتا ہوں یہ بدماشی کرنے والوں کی عید ہے، محبت کرنے والوں کی نہیں۔ محبت تو میاں بیوی میں ہوتی ہے، محبت تو ماں اور باپ کے اولاد کے درمیان ہے، میاں اور بیوی میں ہے، بہن اور بھائیوں میں ہے۔ یہ جو کچھ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہوتا ہے یہ حب نہیں، یہ فحاشی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ کھلی کھلی اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور ہمارے لوگوں کو عادت ہے بس جو بھی آئے، آج کل ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیں گے پاکستان فلاں فلاں مختلف اسلامی ملکوں میں ہفتہ 10 دن ہوا پروگرام ہی ایسے آ رہے۔ ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ نظر پڑی، صاحب یا صاحبہ وہ باقاعدہ پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے کہ ہم نے صرف اس عرصہ میں روزانہ وہ لوگ متعارف کروانے ہیں جنہوں نے لو میرج کی تھی۔ اسلام میں لو میرج ہے کھل کھلا کے ٹیلی ویژنوں پر، اور آنے والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ ہم نے اتنا کام غلط کر ہی لیا تھا تو اب اپنے آپ کو نشر کیا، کھلے عام آ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھے۔ آپ کی آپس میں کیسے محبت شروع ہوئی، عجیب و غریب۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ملک مسلمان نہیں، یہ ٹیلی ویژن مسلمان نہیں، یہ لوگ ہی مسلمان نہیں۔ کافروں کی غیر شرعی غیر اسلامی حرکتوں کو مسلمان ہونے کے باوجود بڑے مزے سے لوگوں میں ڈالا جا رہا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پھول بھیجے جاتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے پھول بھیجے جاتے ہیں، کبھی فوٹو بنا کے، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا کاروبار پھول ہی ڈائریکٹ بھیج دیتا ہے نا۔ یہاں سے آپ ایڈریس لکھیں، آپ کا کارڈ ڈالیں، آپ کے کارڈ سے پیسے بھی کٹ جائیں گے، آپ یہاں ہیں، پھول انگلینڈ میں کسی کے گھر چلا جائے گا۔ اتنا زور ہو گیا، انہیں کہو کہ فلاں ملک میں مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، روٹی چاہیے، اور باہر ڈبہ پڑا ہوا ہے اس میں پیسے ڈالیں، نہیں ڈالیں گے، جاتے ہوئے نکال کے ڈالنے ہیں نہیں، لیکن اپنا کمپیوٹر کھولیں گے اور انٹرنیٹ میں جائیں گے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھی کٹوائیں گے اور وہاں پھول پہنچائیں گے کیونکہ وہاں ہماری فلاں اور فلاں رہتی۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ مٹھائیاں لال، پھول لال، کپڑے لال، گاڑیوں پہ رنگ لال، مثال میں نے دے دی ہے۔ اب سارے لوگ تو اپنی گاڑیوں کا رنگ خراب نہیں کرتے، لیکن کچھ
ایسے منچلے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رنگ شاید کچا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک رنگ ایسا ہے کہ وہ مار دیں اور بعد میں گاڑی کی سروس کرائیں تو اتر جاتا ہے، لیکن وہ فری تو نہیں کو مارے گا نا، پوری گاڑی پر وہ رنگ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور اس پیسے کی ایک پائی بھی اس نے حرام میں خرچ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف ہے جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، مثلا کھانا ہے، آپ کے یہاں مہمان آ گئے، 1 2 3 4 ڈش سے کام چلتا ہے الحمدللہ، لیکن آپ نے اس کے لیے 40 ڈشیں بنا کے رکھ دیں، یہ اسراف ہے، کیونکہ ڈشوں میں جتنا کھانا ہے وہ حلال ہے، یہ اسراف ہے۔ اور اگر آپ نے 1 پیسے کی، 1 ریال کی کوئی حرام چیز خریدی، شراب خرید لیا، سگریٹ خرید لیے، اس پہ جو پیسہ جا رہا ہے وہ تبذیر ہے، وہ ہر شکل میں حرام۔ اور جو آدمی 10 20 30 50 ریال لگا کے اپنی گاڑی پہ رش کراتا ہے روز کلر کا، یہ سارے کا سارا حرام ہے، سارے کا سارا گناہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی معروف ہے، اور ہمارے یہاں لوگ بڑے زور شور سے وہ حدیث پڑھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سنن ابو داود اور مسند امام احمد کی حدیث، مشہور حدیث ہے نا، جس نے جس کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کسی کو الفاظ یاد نہیں تو کم از کم یہ مفہوم ہر آدمی کو یاد ہے۔ مفہوم سب کو یاد ہے، لیکن اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اگر مانیں گے، عمل کریں گے تو ویلنٹائن ڈے کون منائے گا؟ عید الحب اور عید عاشقاں۔ ہمارے مولانا فیضی صاحب ہیں الغات میں، مقصود الاسد فیضی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے یہاں ایک رسالے کا ترجمہ کیا ہے جو ویلنٹائن ڈے پر ہی ہے۔ یہاں چونکہ آپ کو معلوم ہے فولڈرز اور بکلیٹس اور رسالے اس موضوع پر علماء حق نے الحمدللہ بہت لکھا ہے، تو ایک کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے، ٹائٹل بہت خوبصورت ہے، اوپر بڑا سا، جیسے ان لوگوں کی عادت ہے کہ ہر چیز جب یہ دیتے ہیں نا کسی کو ہدیہ، کارڈ بھی دیں گے تو اس کے اوپر بڑا سا دل بنا ہوا ہے، دل کے اندر وہ تیر بھی لگا ہوا ہے کہ تمہارے لیے ہمارے دل کا کیا حالت ہو رہا ہے، تیر لگا ہوا ہے، تڑپ رہے ہیں تمہارے لیے، یہ کہاں سدھریں گے۔ فوٹو میں بھی اپنی وہ ساری بات ڈال کے رکھی ہے، تو مولانا نے اس رسالے کا نام رکھا ہے عید عاشقاں، یہ عاشقوں کی عید ہے۔ ان کافروں کے یہاں اس قسم کے تصور ہیں۔ مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں؟ مسلمانوں کی کل 2 عیدیں ہیں جو سال میں، ایک عید الفطر آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ آتی ہے۔ ایک عید کا تصور ہے اور وہ ہے اسبوعی، ہر ہفتے آتی ہے، وہ آج کا دن ہے، جمعہ کا دن، یہ بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ مسلمان نئے اچھے کپڑے، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور مسجدوں میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ بھی ہماری عید ہے۔ لیکن کافروں کے یہاں عید آئے ہی رہتی ہے، آج فلاں عید، آج عید الحب، پرسوں عید الحب آ رہی ہے یا عید عاشقاں آ رہی ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ایک دن سنا جا رہا تھا کہ عید الام آئی ہے، عید الام، ماں کی عید، اور یہ ان بدبختوں سے آ رہی ہے جو سال میں 1 مرتبہ ماں کا منہ دیکھتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ ہی ماں کو جا کے ملتے ہیں اور جا کے کہیں گے مام آئی لو یو، سال میں 1 مرتبہ۔ اور ہمارا مسلمان ہر روز اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، ان کو خدمت کا موقع دے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے انسان کی روح میں بھی ایک بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہر روز ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت میں عظمت محسوس کرتا ہے۔ کافر ظالم سال میں 1 دن طے کر لیتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔ 1 دن ماں کو ملنے چلے گئے اور ماں کہاں ہے؟
ماں اپنے گھر میں نہیں ہے، ماں جو وہ اسپیشل دارالعجزا بڑے بوڑھوں کے، وہ ایجڈ لوگوں کے لیے جو اسپیشل گورنمنٹ نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ماں وہاں ہے۔ اور یہ خبیث سال کے بعد ایک دن وہاں جا کے مل کے آ جاتا ہے، ماں کو جا کے آئی لو یو کہہ کے آ گیا کہ ماں میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اس کی عید الام ہو گئی۔ کبھی عید الام لے آئیں گے، کبھی عید العاشقان لے آئیں گے، عید الحب لے آئیں گے، عید الاب لے آئیں گے، کبھی کوئی اور عید لے آئیں گے۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں، وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اور کچھ ہمارے لوگ وہ ہیں کہ وہ زیادہ تو نہیں کرتے، نہ کسی کو پھول دیتے ہیں، نہ کسی کو حلوہ بظاہر 10-20 ریال کا تو کم از کم آئے گا ہی نا۔ ایک پھول تو میرا حل سستا ہی مل جاتا ہے، ایک ہی پھول اگر لینا ہو کسی نے گلاب کا تو وہ تو اتنا مہنگا نہیں، 5 ریال کا بھی ملے گا کہ چلو بھائی آج چونکہ ویلنٹائن ڈے ہے اس لیے 5 خرچ کر ہی لیتے ہیں۔ حرام میں تو گئے لیکن صرف 5 گئے۔ اور مٹھائی کا ڈبہ تو 5 والی بات چھوڑیں، آج کل 20, 30, 50 والی بات۔ ہر آدمی نہ پھول دیتا ہے نہ ڈبہ ہی بھیجتا ہے، لیکن اس کے دل میں ویلنٹائن منانے کا شوق ضرور ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھا مولانا کو دیکھا تو گزرتے ہوئے کہا، مولانا کیا کہیں گے کہ کیا آپ ویلنٹائن ہیں، کیا آپ میرے ویلنٹائن بنتے ہیں؟ کسی صاحب کو دیکھا ویلنٹائن، یا کچھ نہیں تو کم از کم جو ان کے مختلف موقع آتے رہتے ہیں ان موقعوں پہ کافروں کی عیدوں پر، کافروں کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینے سے نہیں چوکتے۔ کیش خرچ کرنا ذرا مشکل ہے لیکن زبانی خرچ کرنے سے باز نہیں آتے، فوراً گزرتے ہوئے کہیں گے میری کرسمس، ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر، ہیپی ہولی اور ہیپی دیوالی۔ یہ باتیں ہیں یا نہیں؟ مسلمان ہیں لیکن عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی ہولی، دیوالی، کرسمس، نیو ایئر، ان سب پہ مبارکباد کہتے ہیں، جبکہ اہل علم نے، علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں کئی مرتبہ نقل کرتا رہتا ہوں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی کسی کافر کو اس کے اپنے تہوار، کافروں کا تہوار اسلامی کہاں سے ہوگا، کسی کافر کو اس کے تہوار پر اگر مبارک کہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا دین ٹھیک ہے اور میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ یہی معنی بنتا ہے یا اور کوئی بنتا ہے؟ تم عیسائی ہو، تم عیسائی رہو تمہیں مبارک، تم ہندو ہو، ہندو رہو تمہیں مبارک، تم سکھ ہو، سکھ رہو تمہیں مبارک۔ یہ معنی ہوتا ہے اگر کسی کو ہیپی کرسمس، ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ تم ٹھیک ہو، تم جہاں لگے ہوئے ہو۔ ہماری مسلمانوں کی تو یہ بڑی پرانی بیماری ہے، کہیں گے نہیں جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روک ٹوک، مولوی لوگ ہر وقت کسی نہ کسی میں کیڑے نکالتے، جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر، وہ سارا کچھ کہتے رہتے ہیں، جبکہ اہل علم نے کہا کہ جو آدمی یہ الفاظ استعمال کرے اس کا یہ کلمہ کہنا قطعاً حرام اور ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ یہ اس کے مذہب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہدیہ دینا، ہدیہ لینا نیک کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تحادو تحابو، باہم ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، لیکن کس سے اور کب؟ غیر محرم لڑکی غیر محرم لڑکے سے ہدیہ لے، کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ قطعاً حرام ہے، یہ شر ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، یہ حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ ہے۔ لڑکی لڑکا نہ صحیح، ایک بڑی عمر کی عورت ہے لیکن ہے غیر محرم، بڑی یعنی بوڑھی بھی نہیں، درمیانی عمر کی عورت ہے، اور درمیانی عمر کا ایک غیر محرم مرد پھول اٹھائے ہوئے جا کے اس کو دے دے ہدیہ کہ جی میں آج بھابھی آپ کے لیے یہ ہدیہ لایا ہوں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بابی کسی کی بیوی ہے، یہ آتے جاتے ہی اس کو بابی کہہ لیتا ہے، یہ حرام میں واقع ہونے کے ذرائع ہیں اور بے پردگی کے نتائج۔
اگر مسلمانوں میں پردہ ہو تو یہ باتیں آئیں نہیں۔ بے پردگی کی وجہ سے یہ سارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لینا اور دینا جائز بلکہ مستحب قرار دیا اور فرمایا تحادو، ہدیہ دیا کرو، تحابو، محبت بڑھ جائے گی، لیکن محبت وہاں بڑھائیں جہاں جائز ہے۔ مرد مرد کو ہدیہ دے، عورت عورت کو ہدیہ دے، محرم محرم کو دے، محرم نامحرم کو دے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح ہدیہ دینا اس قسم کے موقعوں پر، اور اگر خاص کسی کے کافروں کے کسی تہوار پر اس کو ہدیہ دیں گے تو یہ قطعاً ناجائز ہوگا، وہ چاہے لال رنگ کا ہو، کالے کا ہو، پیلے کا ہو، اس کا کوئی فرق نہیں، یا پھول ہو چاہے کانٹا ہو، اگر تہوار پہ دیں گے تو یہ تصدیق ہوگی، یہ منع ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر تہوار کے آگے پیچھے کہیں آپ ہدیہ دیتے ہیں اور خلوص سے دیتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ کافر ہے میرے ذرا قریب ہو جائے گا، تو جائز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی کافر بھائی کو ہدیہ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے ہدیہ قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن ویلنٹائن ڈے یا ہولی دیوالی یا عیسائیوں کا کرسمس یا کسی یہودی کی تہوار، ان موقعوں پہ نہیں۔ مقوقس مصر کا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ آپ ہدیہ قبول کیا کرتے تھے یہودی کا، کافر کا، لیکن خاص عید کے موقع پر یہ قبول کرنا منع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو آدمی کافروں کی مشابہت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کافروں کی مشابہت کی وہ انہی میں سے، کون ہو گیا؟ پھر وہ کافر ہو گیا۔ کہتے ہیں اقل تقدیر یہ کہ اس کا یہ فعل حرام ہے، لیکن حدیث تو کہتی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ ویلنٹائن ڈے پرسوں آ رہا ہے، اس سے ذرا بچیے، اپنے آپ کو کفر کی وادیوں میں گم نہ کیجیے اور پھول نہ تلاش کرتے پھریے۔ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، کافروں کا ہے، آوارگی سکھلاتا ہے، حسن و عشق کے کھانے، یہ شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی عیدیں آتی ہیں، ان کو عید کہنا، عید کے نام سے منانا، یہ سارے کام منع ہیں، ناجائز ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور مسلمان اس سے بچنے کے لیے بالکل کوشش نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے گزرے لوگوں کی تمام عادتوں کو پورا کرو گے، ان کا پیچھا کرو گے، ان کی پیروی ضرور کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ، ضرور پیروی کرو گے، سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان لوگوں کی عادتوں کی، ان لوگوں کے کردار کی، سلوک کی، ان لوگوں کے کرتوتوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ کون ہے؟ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ یہود و نصارہ کی باتوں کی تم پیروی کرو گے، شبرن بے شبرن و ذراعن بے ذراع، ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک بالشت، یعنی قدم بے قدم، حتیٰ کہ فرمایا لو دخل فی جوہر ذب، اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی کسی گوہ کی بل میں داخل ہوا تھا تو تم بھی اس کے پیچھے جاؤ گے۔ اگر کسی عیسائی نے کبھی کسی بل میں گھسنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں گو داخل ہوئی ہے اس کے پیچھے جاتا ہوں، مسلمان بھی اس کا پیچھا کرے گا، وہ بھی ایسا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ مسلمان متنبہ رہیں، مسلمان ہوش سے رہیں کہ کہیں ہر کام میں لباس، خوراک، پوشاک، یہ وہ، حتیٰ کہ گو کی بل میں جانے کی بات آئے تو مسلمان پیچھے جائے۔ آج ہم وہی کچھ کر رہے ہیں، جو کوئی جیسی عید بناتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو کوئی دن مناتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے سکولوں میں یہ عالم ہے کہ یہ فلاں یورپ کے سکولوں میں فلاں دن فلاں کام منایا جاتا ہے، ہم بھی منا رہے ہیں۔ ایک مزدوروں کا دن ہے نا، غالباً 5 مئی کو یا کم مئی کو،
یکم مئی کو مزدوروں کا دن ہے، وہ عید تو نہیں ہے لیکن وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مسلمانوں سے، وہ بھی وہیں سے آیا، ہم اس کو بھی منا رہے ہیں۔ جس قسم کا کوئی دن منائے وہ ہم مناتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ، تم ضرور یہ کام کرو گے۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ ہم یہ کیوں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے بچنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم کرو گے، ہمیں چاہیے کہ بچ جائیں۔ زندگی کے تمام حالات، زندگی کے تمام مرحلے، زندگی کے تمام شعبے، جو کوئی جہاں بھی کام کرتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں اسلام کو نافذ کرے۔ جتنی غیر اسلامی رسمیں، غیر اسلامی چیزیں مسلمانوں میں داخل ہو رہی ہیں ان سے بچے، اور جتنے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں یہ ترقی یافتہ لوگوں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور بڑا اس کو رنگین بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ رنگینیاں سب سے پہلے شیطان نے شروع کی تھی۔ غلط کاموں کو بنا سنوا کر پیش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ آپ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ جو ہے جب جنت سے نکالا گیا، وہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں۔ اس وقت شیطان نے کیا کیا تھا؟ ان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو درخت ہے اس سے تمہیں روکا گیا ہے تاکہ اگر تم اس درخت کا دانہ کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ تم نے اگر دانہ کھا لیا تو ہمیشہ جنتی، اور اللہ نے منع کر رکھا ہے کہ جنت کی ہر نعمت استعمال کرو سوائے اس دانے کے یا اس درخت کے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ شیطان داخل ہوا وَقَاسَمَهُمَا، قرآن نے اس کی یہ حرکت نقل کی ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اور کیا چاہیے، مجھے کیا ملے گا، یہ تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 21 میں یہ بات موجود ہے، وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھائیں اور کہا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے۔ آج بھی کہیں گے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم پیچھے کو کیوں جاتے ہو، آگے کو آؤ، ہم تمہیں اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، تم نیچے کو جاتے ہو۔ شکیب، علامہ شکیب ارسلان مصر کے ایک عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جو بڑی زبردست ہے، مسلمانوں میں پستی زوال، عروج و زوال، مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان، اس نام کی کتاب ہے، بہت بڑی نہیں، کس طرح مسلمانوں نے دنیا میں عروج حاصل کیا اور کس طرح یہ زوال کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کا گروہ وہ ہے جو مسلمانوں کو انگریز بنانے پر تلا ہوا ہے یا نہیں؟ ایسے لوگ، یہ آج سے 50-60 سال پہلے صاحب فوت بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت چونکہ مصر پرانا اس طرح کا چل رہا ہے، لکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں کو انگریز، فرنگی بنانے پر تلے ہوئے، اور خود فرنگی بن جاتے ہیں، دوسروں کو بناتے ہیں۔ کہیں گے جی کیا یہ ہر وقت پرانی باتوں پہ لگے رہتے ہو، آگے کی باتیں کرو، اوپر کی باتیں کرو، ہم اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، تم نیچے۔ اوپر کہاں لے کے جاؤ گے؟ ہمیں اللہ رب العزت وہاں رکھے جہاں اللہ اور رسول کی رضا ہے۔ آمین کہیے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، سب کو صرف وہاں تک رکھے جہاں تک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جانا چاہتے، اس سے اوپر ہم نہیں جانا چاہتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ پچھلے جمعے تم نے کہا تھا کہ جھینگا کھانا جائز ہے، جبکہ مولانا مفتی محمد حسام الدین شریقی یا شریفی جو اخبار جہاں میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں 22 جون یا 28 جون، جھینگے کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جھینگے کے متعلق علماء کا، فقہا کا اختلاف ہے، حنفی فقہا اسے جائز نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کب کہا تھا کہ حنفی فقہا جائز سمجھتے ہیں؟ میں نے تو مطلق کہا ہے کہ جھینگا کھانا جائز ہے،
اور قرآن اور سنت کی روح سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جھینگا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ اور رہے مولانا حسام الدین، تو میں نے تو ان کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اگر کہیں کہا ہے اور انہوں نے دلائل کیا دیے ہیں، کہا کہ چونکہ فقہا کا اختلاف ہے تو ہوتا رہے۔ فقہا کا اختلاف تو بے شمار چیزوں میں ہے، یہ فقہا تو ہمیں نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھنے دے رہے، کوئی ایسے کہہ رہا ہے، کوئی ایسے کہہ رہا ہے۔ اب ایسے ویسے جب ہوگا تو کیا چیز لیں گے؟ کتاب و سنت لے لیں گے، فقہا علی الراس والعین۔ لیکن یہ کہ فقہا کا چونکہ اختلاف ہے اس لیے ہم ڈر جائیں کہ لو جی اس میں تو چونکہ اختلاف ہے تم نے کیسے کہہ دیا کہ جائز ہے۔ قرآن اور سنت کی روح سے جھینگا کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لہٰذا جائز ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اور یہی لوگ جو بڑے زوردار فتوے دیتے ہیں، ان لوگوں میں سے اکثر لوگ کھاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر جھینگے کی بریانی کھا کے آتے ہیں، لیکن مجھے تجھے کہہ دیا کہ یہ مکروہ ہے، یہ فلاں ہے۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ کٹا کٹ پاکستان انڈیا میں وہ اپنے ایسے چلا رہے ہوتے ہیں ہوٹل کے سامنے، وہ ٹھک ٹھک کی آواز بھی آ رہی، تو کھانے کا نام بھی کٹا کٹ ہے، وہ ڈش جو ہے۔ اس کٹا کٹ میں جو کچھ استعمال ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں، اور کٹا کٹ بیٹھ کے خود پلیٹ کھا کے شام کو اٹھتے ہیں۔ کس طرح کے یہ فتوے بازیاں ہیں؟ اسلام نے سیدھا سا رکھا، البحر الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا تو مردہ بھی حلال ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھلا کھلا فرما دیں گے کہ سمندر کا مردہ، کہاں آیا ہے کہ مچھلی کہا جائے؟ حدیث میں مطلق آ گیا۔ مولانا حسام الدین صاحب اپنی جگہ، حدیث رسول میں آیا ہے کہ سمندر کا مردہ حلال ہے۔ اب کہتے ہیں جی سائنسدان کہتے ہیں کہ اس میں وہ ہوتا ہے، سائنسدان کہتے رہیں، سائنسدانوں کی مانیں گے یا رسول اللہ کی مانیں گے؟ جھینگا حلال ہے، نہیں کھانے کو جی چاہتا، نہ حسام الدین صاحب کھائیں نہ آپ کھائیں، لیکن جھینگا حلال ہے۔ کسی کا جی نہ چاہے تو وہ دہی نہ کھائے تو کیا دہی منع ہو جائے گا؟ یا کسی کو کوئی فقہی نقطہ کوئی چیز نہیں کھانے دیتا، نہ کھائے، لیکن میرے نزدیک دلیلوں کے اعتبار سے جھینگا جائز اور حلال ہے، اس میں رکاوٹ والی ایسی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ سمندری علوم کے ماہرین سائنسدان بھی اس کے قائل ہیں کہ جھینگا مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مچھلی کا نام لیے بغیر کہا ہے، الحل میتۃ، مچھلی نہیں کہا۔ آپ مچھلی میں شمار نہیں کرتے، نہ کریں۔ اور پھر وہی بات کہ سمندری سائنس کے ماہرین کہتے ہیں، اب ہمیں اپنی شریعت صرف سمندری سائنس کے ماہرین سے سیکھنا پڑے گی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سگریٹ کو بھی مکروہ کہتے ہیں۔ چھوڑیں اب اس بات کو، میں نے کہہ دیا نا، سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو سگریٹ کو کچھ بھی نہیں کہتے، جبکہ تمباکو جو ہے صحیح تر قول کے مطابق حرام ہے، لیکن اگر اس کو مکروہ بھی مان لیں تو چھوڑنا چاہیے نا۔ کم از کم نرم فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہے کہ مکروہ ہے، تو بھی وہ چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ جھینگا نقصان دہ نہیں ہے، جھینگا نقصان دہ نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔ قصداً سنت نمازیں چھوڑنا گناہ ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ قصداً نمازیں، سنت نمازیں، خاص طور پر وہ سنتیں جو کہ 12 سنت موقدہ ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں، سنن راتبہ، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو کیا جنت میں گھر نہیں چاہیے؟ چاہیے، سب کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین گھر جنت میں عطا فرمائے۔ یہ سنتیں جو 12 یا 10 ہیں، ظہر سے پہلے 4 یا 2، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، جس پر بھی عمل کر لے جائز ہے۔ اگر 2 مانیں گے تو 10 رکعتیں بنیں گی، اور اگر 4 مانیں گے تو 12 بنے گی۔ یہ 12 سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور وتر بھی پابندی سے پڑھنا چاہیے، بلا وجہ نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری، ضرورت، جلدی، کچھ نہ کچھ کے تحت کوئی چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ کیا شرمگاہ سے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی حائل ہے، یعنی کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے تو پھر نہیں ٹوٹتا۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ یہ تو تمہارے جسم کا حصہ ہی ہے، شرمگاہ بھی حصہ ہے، جیسے ہاتھ یہ وہ حصہ ہے،
ایسے ہی شرمگاہ بھی حصہ ہے، اور دوسری میں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اہل علم نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر کپڑے کے اوپر سے ہو، چونکہ ہاتھ کا حصہ ہے، ہاتھ کبھی نہ کبھی لگنے کا چانس رہتا ہے، کپڑے کے اوپر سے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب کپڑے کے اندر ہاتھ داخل کریں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی غسل کے دوران اگر ہاتھ نہ لگے تو پہلا وضو کیا ہوا صحیح رہتا ہے، ہاتھ لگ جائے تو نکلنے سے پہلے دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ احتلام کے لیے غسل واجب ہے یا نجاست دھو لینا کافی ہے؟ پتہ نہیں کس دنیا میں آپ لوگ بستے ہیں، احتلام میں صرف نجاست دھو لینا کافی ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بالکل چھوٹے بچپن میں مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہیں، ہماری ساری اسٹڈی انگریزوں کی کتابیں پڑھتے پڑھتے ہوتی ہے، ساری عمر گزر جاتی ہے وہی پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی تھوڑا ٹائم نکلتا ہے تو جاسوسی ڈائجسٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ یا کوئی سیاسی اخبارات پڑھتا رہتا ہے، یوں لگے گا کہ جیسے یہ لیڈر صاحب کل کوئی نہ کوئی اخبار میں اپنا بیان دیں گے۔ کیا وہ خبریں جن کو پڑھ پڑھ کے آدمی کا دماغ خراب ہوتا رہتا ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت؟ موٹی موٹی کوئی دیکھنا ہے سرخی دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ آج ہمارے ملک میں کیا رہا ہے، وہاں ملک میں۔ ایک اخبار پکڑتے ہیں، جب تک سارا ختم نہ ہو جائے 4-6 گھنٹے اس کو چھوڑتے نہیں، درمیان میں چائے پی پھر اخبار اٹھا لیا، کھانا کھایا پھر اخبار اٹھا لیا۔ یہ سارا ٹائم برباد کرنے کی بجائے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا کیجئے۔ آپ کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے، 40-50 زبانوں میں تو سعودی عرب نے مدینہ منورہ میں کنگ فہد قرآن کمپلیکس 40-50 زبانوں میں اس قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر، جیسا کہ ہماری احسن البیان اردو میں موجود ہے وہ، اور ایسے ہی ہر زبان میں آ گیا ہے۔ قرآن کو تھوڑا وقت دیا کریں، حدیث کو، اسلامی کتابوں کو وقت دیا کریں، کم از کم اتنے عام فہم مسئلہ کو پوچھنے کی نوبت تو نہ آئے کہ احتلام پہ غسل ہے یا صرف دھو لینا کافی۔ احتلام ہو جائے، جب تک وہ آدمی غسل نہ کرے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ آدمی حکمی طور پر نجس ہوتا ہے، حصی طور پر نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کو اس کا ہاتھ لگ گیا تو دوسرے کا ہاتھ پلید ہو جائے گا، لیکن حکماً وہ نجس پلید ہے، اور ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کہ پلیدی کی حالت میں۔ جب تک یہ غسل نہیں کرے گا اس کا دھونا، نجاست کو دھونا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے